لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، طفل اس کا نام تھا۔ اب ہم بھی اس دوران رمضان جو بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، بھیگے مسلم ہم سب کو یہ غور کرنا ہے، وہ گناہ زبان کے ذریعے سے ہے، وہ گناہ کانوں کے ذریعے سے ہے، وہ گناہ ہاتھوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، وہ گناہ پیروں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے شخص کا کفل اس کا نام تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ ایک مطلب ایک عورت اس کے پاس ہے، بیچاری بڑی مجبور سے تھی، گھر بچے بھوکے تھے، کچھ مال کی طلب تھی، کفل نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، چاہا کہ تم میری ہوس پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ بیچاری مجبور تھی، اس کام کے لیے تیار ہو گئی، مگر جو ہی گناہ کے قریب گئے، اس پر اللہ کا خوف غالب ہوا، کپانے لگی۔ اس کو تڑپتے دیکھ کر کفل نے پوچھا کیا ہوا، کیوں کام رہی ہو، کیوں تھرتھرا رہی ہو؟ اور بولی کہ میں نے ایسی حرکت زندگی میں کبھی نہیں کی، آج بچوں کی بھوک دیکھی رہ گئی، لہٰذا مجبور ہو گئی، مجھے اللہ قدر حاضری کا خوف تڑپا رہا ہے۔ یہ سنا تو کفل دور ہو گیا، بغیر لالچ سے اس عورت کی مدد کی اور اسے عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ جو بندہ برائی کرتا تھا نا، اگلے دن اس کے ڈور پر دروازے پر گناہ لکھا جاتا تھا۔ لوگ روزانہ کفل کے دروازے سے گزرتے تھے، اس کے گناہوں کی لسٹ دیکھتے، فہرست دیکھتے اور اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس روز جب کفل نے عورت کے ساتھ بھلائی کی، اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے باز آیا، تو دیکھیں قدرت کے بھی کام، اس روز کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا بے شک اللہ نے کفل کو بخش دیا، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاسر میرے ورگے موقع دے۔ جے میں دیکھا امرہ بلے تو کچھ نہیں میرے بدلے، جے میں دیکھا رحمت تیری تو بلے بلے بلے۔ تو آئیے آج جو ہم سے ہوا ہے، جو ہم نے کیا ہے، ہم اس سے سچی توبہ کریں، اس رمضان ایسے گزارے کہ جب ہم اپنے آپ سے ہی اس آنکھ کے بارے میں سوال کریں، ہم اپنے آپ سے ہی کانوں کی سماعت کے بارے میں مشت کریں، ہم اپنے آپ سے ہی ہاتھوں پیروں کے بارے میں سوالات کریں، دل مطمئن ہو اور اللہ کے حضور یہ عرض کرتے کہ میرے مولا تم مجھے زندگی میں ایک بار پھر رمضان عطا کیا تھا، اس پہ رمضان مجھے ملا، میں نے اپنے آپ کو ان نگاہوں سے جو میں نگاہ کے ذریعے گناہ کرتا تھا، اپنے آپ کو میرے مولا بچایا ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو تیری رضا کی خاطر تیری نافرمانی سے بچایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو پیروں کو تیری نافرمانی سے بچایا ہے۔ یا اللہ تو مجھے اس کی برکت سے بخش دے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہانے ڈھونڈتی ہے، تو گناہ ہے۔ میں پچھلی جمعرات ملتان میں تھا اور دعا سے پہلے یقین مانیے ایک اسلامی بھائی پاس آئے کہتے ہیں کہ حضور ابھی اطلاع ملی ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں کل ایک جنازہ پڑھاتا ہوں اور تراویح پڑھ کر 65 سال کے ایک اسلامی بھائی اپنے گھر آتے ہیں، سوئے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، اور کل ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے، مالدار کی بھی یہ زندگی ہے، غریب کی بھی، سو سب رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہنتے بھی ہیں، اٹھ جائیں، وہ گناہوں سے حقیقی طور پر بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور نیکی کی لذت مانیں، قرآن کی تلاوت کرنے، سخاوت کرنے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے، رب کی عبادت و بندگی کرنے اور اس کے اطاعت احکامات پر چلتے ہوئے ہمارے شب و روز گزر جائیں۔ اس جہاں کی بھی میں بھی خیر ہے اور اگلے جہاں میں بھی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ روزوں کی، بقیہ رمضان کی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے اور یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر چلا جائے۔ جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اللہ آپ کو مجھے اس پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔